ممبر پہ بات آ گئی ہے تو میں نہیں روکتا. عالم خواب میں میرا یہ مسئلہ تمہارے 8ویں امام نے حل کیا تھا. میں حدیث قدسی پڑھ رہا تھا کہ میدان کربلا میں اللہ نے حسین سے کہا انا اجزا بے کا یا حسین, حسین تیری جزا میں ہوں. تمہارا دل چاہے اللہ کرے آنا اجزا بے کا, میں تیری جزا ہوں. اب ظہیر بھائی 4 حرف علم کے تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں, میں جانتا ہوں جزا ملک اور پورے سلے کو کہتے ہیں. پورے سلے کو, یعنی آپ نے ایک مزدور بلایا, یہ کام کرنا ہے, کتنے پیسے لوگے؟ 200. آپ نے 200 دیا, یہ جزا ہے. 150 دیا, یہ بخش ہے. 250 دیا, یہ عطا ہے. 200 جزا ہے, پورا صلہ مزدوری کی قیمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو میرے دماغ میں انکار نہیں آیا, چکر آیا. جو ہو حسین بندہ ہے, خدا بندے سے کہہ رہا ہے میں تیری جزا ہوں. میں تیرا صلہ ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی, استغاثہ کیا امام زمانہ سے, خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مشہد میں ہوں. یہ مسجد گوہر شاد والے دروازے کی طرف سے گزر رہا ہوں تو کسی نے مجھے بتایا کہ جدھر سونے کی سبیل ہے کہ اس صحن میں سرکار درس دے رہے ہیں. میں جلدی چلا کے سرکار کا درس سنوں. جو ہی پہلے تو بڑے شوق سے چلا, چہرے پہ نظر پڑی, جلال الہی سے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. میں پچھلی صف میں جوتیوں میں بیٹھنے لگا. اچانک سرکار کی نگاہیں عالم خواب میں میری آنکھوں میں گڑ گئیں. بلا تشبیہ اس انگوش سے اشارہ کیا, آ گیا ہو. پر جہاں تک میری ہمت ہو سکی میں آگے بڑھا, لیکن ابھی کافی فاصلہ تھا, پھر میں بیٹھ گیا. درس چھوڑ کے مجھے فرماتے ہیں بڑے درد و فکر میں رہے ہو کہ اللہ نے اپنے آپ کو میری جد پاک کی جزا کیوں کہا ہے. سنا یہ حجت کا دیا ہوا جواب ہے, کسی عالم کا بشر کا نہیں. میں نے کہا سرکار آپ جانتے ہیں میں نے شک نہیں کیا, تحلیل چاہتا ہوں کہ ممبر سے پڑھ دوں اور مومن پوچھیں کیسے, تو جواب تو ہونا چاہیے. فرمایا تم نے سورہ نساء میں آیت نہیں پڑھی, اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے یا اس سے بہتر تحفہ دو یا ویسا ضرور دو. یا اس سے آسن دو اور دو یا ویسا ضرور دو. تو فرمایا میرے جد پاک نے اللہ کو توحید بچا کے تحفے میں دی. اب توحید سے بہتر شاید اس کے پاس نہیں تھی, اللہ نے وہی حسین کو لوٹا دی.